بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات عليكم. The ayat that I have been reciting in this series of majalis for this Ashara is from Surah Al-Imran, ayat number 33, where Allah subhanahu wa ta'ala is presenting the concept of a chosen family. Begins with the selection of Adam, then goes on to Nuh as the second Adam after the flood. And then he immediately comes to Ibrahim and the descendants of Ibrahim. From the two lines that we have, Al Ishaq and Al Ismail, in Al Ismail, the chosen family is the family of Muhammad and Al Muhammad salawatullah alayhi ajma'in. The reason I selected this was based on the themes that I derived from the lecture of Dr. Yasir Al-Qadhi, who gave a talk almost a year ago in November last year about the massacre of Karbala, the historical background. Just to summarize the discussion tonight, that we looked at the speech. There were many positive elements, but many controversial issues, questionable issues, affecting the Shia Aqidah and the history from the perspective of the Shia community. Right from the very beginning, we talked about this issue of the origin of Shiaism, whether it started as a political movement and then became religious, or the other way around. And then we went on to the issue of, he is trying to create a rift between the two grandsons of the Prophet, especially when it came to the peace treaty of the second Imam. And then the whole issue of trying to blame. In the list of those who are responsible for the massacre of Karbala, he puts the Shias of Kufa at the top of the list. And so we talked about the composition of the Kufan society and how this is not really historically a factual matter. And then the issue of Muawiyah comes in, where he says you can question his decision, but you cannot question his niyat and motivations. Based on this concept of Sahabiyat, which we talked about it in detail. And then when it came to the Yazid, the case of Yazid, it's interesting that he tries to put himself in a kind of a moderate position among Sunnis, that yes, he was responsible, but he was only partly responsible for what happened in Karbala. Like Ibn Taymiyyah and many other Salafi scholars, he is trying to put the blame on Ibn Ziyad. And this is where last night I basically emphasized this point, that what he is saying is actually following the way of Ibn Taymiyyah, who has totally ignored historical facts. And then we brought other sets of scholars from the Ahl Sunnah wal Jama'ah who consider Yazid to be a kafir and worthy of la'an and curse from Allah subhanahu wa ta'ala. In between, the issue of Ahlul Bayt came in, where we looked at the ayat of Tathir to define who are the Ahlul Bayt.
and the special status that they have, especially as far as the love and the mawadda of Ahlul Bayt is concerned, I would like to end tonight about a remark that he made earlier, right in his speech, which was not part of his theme, and he didn't go into detail, but he made a remark that we respect and love the Ahlul Bayt, but unlike the Shias, we do not assign any special powers or status to them. He just said they are the most honorable family because they are the family of the Prophet, and they have Iman and they are Sahabi. They use Sahabiyat as a fazilat for the Ahlul Bayt. And we already talked about the difference between Al and Ummat. They are not comparable at all in that way, and it's not the issue of Sahabiyat for us. But then, just looking at that statement, there's quite a lot that I can say, but again, would just like to summarize the discussion here. Let me just live with one concept. Many times we, the Shias, are accused of ghuluw, that we exaggerate when we talk about our Imams, when we say that they have been given special powers. You have to realize that there are two ways of looking at things. There is a horizontal way, and then there is a vertical way. When you say that, as a Shia community, when we believe that Allah subhanahu wa ta'ala has given special powers to Ali and Fatima and Hassan and Hussein and the rest of the Imams, we do not put their powers, whether it's ilm al-ghayb or the power to perform mu'jiza, wilayat al-takwini, control over the universe as a whole. We do not put that power on a horizontal level with Allah subhanahu wa ta'ala. We do not say it's Allah and Hussein and Ali and Fatima. No. We believe that Allah subhanahu wa ta'ala has given them these powers, but we look at it from the vertical form. Khatte arz ki baat nahi hai, khatte tool ki baat hai. Well, Allah subhanahu wa ta'ala is the absolute creator. All power resides with Him. He is independent. But He, out of His grace and lutf, can give special powers to whomever He wants. Who are you to limit the wish of Allah subhanahu wa ta'ala? Isa created a dead, brought a dead back to life. Isa could make a mold of a bird from the clay, and then he can, just give it the command and it becomes a living bird. Well, he is not Khaliq, but he has been given the power of khilqat, in that case, from Allah subhanahu wa ta'ala. And so when we look at that issue from the vertical point of view, there is absolutely no shirk, there is no ghuluw. This is ayn tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat alaykum. But let me go back to the ayat tathir that we discussed on Sunday. And I hope what our brother was saying, everybody remembers it forever, inshallah. I mentioned that is an ayat which proves the infallibility and ismat of the Ahlul Bayt. Ismat is a spiritual power. It's not a physical power. It is not that the Masumeen have been created like robots. They don't have the potential to commit sins. Otherwise, there would not be a fazilat, like the Malaika. The Masumeen are those who have all these reasons, like human beings. But because of the love and the knowledge that they have, or a 100% level, where they would, even though they are capable, they will never commit sins. This is the essence of infallibility. And this is where we see the ayat tathir coming out very clear about it. When Allah talks about tathir, He's not talking about tathir like baptism, rather He's talking about giving this special spiritual power to the Masumeen.
But let me now tonight escalate the implication of ayat tathir. Go a step further and look at the physical implication of ayat tathir regarding Ali and Fatima and Hassan and Hussein alayhi salatu wassalam. To understand that, let me start with an example. Not every space in the world is equal. And I'm not talking from the real estate point of view, expensive and cheap. No. I'm talking about from the perspective of sacredness and taqaddus. Even in your house, not every area of your house is as important as the other. If you are a Muslim, if you have a special place where you always put your musalla, that area where you put your musalla to do your namaz has a special sacredness than other areas of your house. That's why we are told when a person goes through the pangs of death, and if there is difficulty in it, to relieve that individual, you can place him in the place where he used to do namaz. So even that place of musalla in your home has its own sacredness. If you are in a Muslim society, you would have a neighborhood masjid. That neighborhood masjid is more sacred than all other houses in that neighborhood. Then you go further in that city, you will see maybe in that region, or if it's a big city, in that section of that metropolitan city, there would be a Jami masjid. There are many masajid around, but namaz al-Jummah is conducted in Jami masjid. So that is more important than the other masajid. Then on a global level, if you look at it, we are told there are 4 masajid, they are more sacred than all other masajid. Masjid al-Haram in Mecca, Masjid al-Nabi in Medina, Masjid al-Kufa in Iraq, and Masjid al-Aqsa in Jerusalem. And that is the order of their sacredness. And as far as the masajid are concerned, because they are sanctuaries, they are sacred areas, there are certain rules which apply on them as far as najasat are concerned. For example, if this was a masjid, and you come in, and you see an area has become najis, and you still have time to do namaz, it is not becoming qaza. You have a time to do the taharat of that area and then do your namaz in time. The Sharia says it is wajib on you first to purify that najis area of the masjid before you go and do the namaz. Why? Because masjid has its own importance. Similarly, the issue of, as a human, even a Muslim being in the state of najasat, man or woman, they are not allowed to stay inside a masjid. If a masjid has 2 gates or 2 doors, the Sharia says they are allowed to enter from one and exit from the other. Suppose that somebody wants to pick something from a masjid, and he or she is in a state of najasat. If there are 2 different entry points, he can go from one, pick up whatever he wants to pick up, or leave whatever he wants to leave, and exit from the other door. But sitting in the masjid in that state of najasat is haram, because of the sanctity of that place. However, when ayat number 43 from Surah Nisa was revealed, and this rule came in, because of the importance of Masjid al-Nabi and Masjid al-Haram and Masjid al-Nabi, the order was that for other masajid you can enter from one area, exit from another door, but in Masjid al-Haram and Masjid al-Nabi you are not allowed to enter at all in the state of najasat. When this ayat came in, it created a problem in Medina. Because when Masjid al-Nabi was built,
Rasulullah's house was built with the door opening inside the masjid. The house of Ali and Fatima was built in a way that the door was opening inside the masjid. Other relatives of the Prophet, Hazrat Hamza, Hazrat Abbas, his uncles, their houses were also facing the masjid with the doors actually opening inside the masjid. You know, sometimes we get this aid from the Hajj groups. You know, we are so close to the Masjid al-Haram, you don't even have to put on your sleepers. You just walk out and you're in the sahan of the masjid. Something like that. And not only that, even some ashab, including Umar ibn Khattab, at a house walking, you know, with the door opening inside the masjid. And this is where there are many, many narrations that when this new law came about the sanctity of Masjid al-Haram and Masjid al-Nabi, Rasulullah made a public announcement. All the doors opening inside Masjid al-Nabi have to be closed. You have to open your doors on the other side on the street. إِلَّا بَابِي وَبَابُ عَلِيٍّ. Except two doors. My door and the door of Ali. This is where the issue of favoritism came up. And there are a lot of rumors going on, even among some relatives. On this issue, yeah, it's a human feeling. You know, Ali has been allowed and we have been thrown out. And this is where we see that when Rasulullah heard all these rumors and complaints about favoring, you know, nobody said it's okay that you have, you know, kept your own door open. But they had problem with the door of Ali. And this is where, you know, even some of the uncles actually also came to Rasulullah. And I'll just read to you two statements Rasulullah made at that time. He actually gathered the people in Masjid al-Nabi, goes on the minbar, and he says, and this is a riwayat not from our book, and there are many, many narrations from many, many Sahaba on this issue, where the Prophet, you know, when he ordered this, Inna Rasulullah amara bil abwab al-shari'a fil masjid fasuddat illa babu Ali fa innahum wajadu fi dhalik. They felt bad about it. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ. This is where then Rasulullah called them. And he says, بَلَغَنِي أَنَّكُمْ وَجَدْتُمْ مِنْ سَدِّ أَبْوَابِكُمْ وَفَتْحِ بَابِ عَلِي. I have been told that you feel bad that I have closed your doors and left the door of Ali open. And this is where Rasulullah says, وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا سَدَدْتُهُ مِنْ قَبَلِ نَفْسِي. By Allah, I have not closed your doors by my own will. إِنْ أَنَا عَبْدٌ مَأْمُورٌ. I am just an obedient servant. أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَفَعَلْتُ. Allah commanded me to do something and I have done it. إِنِ اتَّبَعِ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. I only follow what has been revealed and inspired to me. Salawat. कुरान के पारों में लिखा है अली अली, अल्लाह के पाक नामों में मिलता है अली अली। ए मोमिनो हो जाएंगी तुम्हारी सब मुश्किलें तमाम जो दिल से लगाओगे नारा या अली हक है। Another version of this statement that Rasulullah made, this is from the Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan of Nasa'i, and many others. And the riwayat is from Zayd bin Arqam, a prominent Sahabi of Rasulullah, where he says, the Prophet said, فَعَمَّ بَعْدْ فَإِنِّي
أمرت بصد هذه الأبواب غير باب علي. Verily I have ordered all these doors to be closed except the door of Ali. فقال فيه قائلكم. Then among you people said things, and this is where now Rasulullah is responding. فإني والله ما سددت شيئا ولا فتحته. By Allah, I have not closed anything and I have not opened anything. ولكن أمرت بشيء فاتبعته. I was just commanded to do something and I have done it. Allama Amini rahmatullah alayhi, a very prominent alim, in his book Al-Ghadir, volume 3, talks about it and gives a list after list of the Sahaba who have narrated this event. Two of them are very interesting. One is from Umar ibn Khattab and one is from his son, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, the favorite scholar of Dr. Yasir Qazi. You know, he likes him quite a lot. And he's considered to be a faqih of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, you know, from the Sahaba and that generation. And both of them, the father and son, actually expressed their wish that Allah subhanahu wa ta'ala granted Ali one or two, three things, and one of them they mentioned that all the doors were closed except the door of Ali. If I had been given, you know, I would have not cared about anything as far as the wealth of this dunya is concerned. So this was, you know, the wish of even people like Umar ibn Khattab and Abdullah bin Umar. But yet you see people like Ibn Taymiyyah, and I mentioned last night, who are acting like, you know, an ostrich putting the head in the sand, doesn't want to look at history. Ibn Taymiyyah and his student Ibn Kathir, in the tafsir of this ayat, they totally deny this event. Even though people like Ibn Hajar Asqalani, you know, and others, in the commentary of Sahih Bukhari, these are the sharihin, the commentators of Sahih Bukhari, they say, إن كل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها. These commentators of Bukhari say that each hadith about this event by itself is worthy of being used as a proof, let alone putting all of them collectively. Because as far as the authenticity is concerned, you know, there is absolutely no shadow of doubt on this issue. Even then, Ibn Taymiyyah says, oh, inna al-hadith min mawdu'at al-Shia. The Shias have fabricated it. You know, I don't know when we'd have this power even to go into Bukhari and change things in there. Because this is there everywhere. And to the extent that then they bring another version against it, Ibn Kathir in his tafsir has a subsection there where he says, صد كل خوخ في المسجد إلا خوخة أبي بكر. All the windows were closed except the window of Abu Bakr. I didn't know people used to leave their house through the windows. It doesn't make sense. The whole issue is Saddul Abwab. It's nothing to do with the windows. And this is where they try to bring all this thing against so many ahadiths that we have, that even the commentators of Bukhari say that each one of these hadiths on this incident is worthy of being used as a proof and an argument for it. Salawat. In one hadith again from Sunan al-Bayhaqi, which is a Sunni source again, the Prophet says, أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدِ بِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِذٍ. Anyone in a state of najasat is not allowed to come in here. This is masjid. This is my masjid. إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ وَلَحَسَنٍ وَلَحُسَيْنٍ. Gives the name. The same names which are there in Ayat Tathir and Hadith Kisa are being repeated here. Rasulullah wa Ali wa Fatima wa Hassan wa Hussein.
And then he says, أَلَا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ لَا تَضِلُّوا. Rasulullah said, I have clarified the names for you so that you may not go astray in the future. So even not only the issue, even the names have been clarified in a Sunni source, Sunan Bayhaqi, by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself. And then in that gathering he says, addressing Ali, continuing, ما أنت فإنه يحل لك في مسجد ما يحل لي ويحرم عليك ما يحرم علي. That, O Ali, all the rules that apply on me, as far as masjid is concerned, apply on you also. And this is where Hamza, it's not really a rebellion, it's just a human nature. Hamza is older than Ali. He is the uncle. And so he says, Ya Rasulullah, ana ammuka. Ali is my nephew, I am your uncle. What about me? Wa ana aqrabu ilayka min Ali. You know, rishte ka bhi paas rakhna chahiye. Maratib bhi hain, chacha hain. And this is where Rasulullah says, Saddaqta ya am. Yes, you are my uncle, you are close to me. Innahu wallahi ma huwa anni. By Allah, this is not from me. Innama huwa anillah ta'ala. This command has come from Allah subhanahu wa ta'ala himself. Salawat pande ek baar. Just one last statement here. There is a very famous Sunni scholar by the name of Al-Jassas. There's a book called Ahkam al-Quran, which is kind of a tafsir, but thematic tafsir, only dealing with the ayat which has fiqhi issues. And under this ayat, Al-Jassas is a very prominent reference used by Shia and Sunni both. He talks about this issue. And he mentions this narration about Amir al-Mu'mineen. And then he even clarifies some of the ravis, I've tried to water down this. This is their... They say, well, actually Ali's house was such that he didn't have a door other way. Even others didn't have a door the other way. The order was same for everyone. And if applied on Ali, even Ali would be forced to go and open the door from the other side. And this is where Jassas says this is actually a one assumption from the Rawi, and this is not true. And then he says, فَأَمَّا إِنَّمَا كَانَتُ الْخُصُوصِيَّ فِيهِ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ غَيْرِهِ. He says this was a khususiyat, a special privilege given to only Ali and none other. Salawat pढ़ना एक बार. तो जहाँ तक अहले बैत की बात है, हुसैन की बात है, ये इस्मत और तहारत के जो घराना है उसके एक फर्द है. और हमारे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि भाई अब्दुल्ला बिन उमर ज़्यादा वाइज थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी मना किया, मोहम्मद हनफिया ने मना किया. इन लोगों ने जितनी बातें की हैं हमदर्दी में की है, इस मानो में नहीं कि नौज़ुबिल्लाह जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कमतर समझते थे, इसलिए कि वो मामलात को सिर्फ दुनियावी लेवल पर देख रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी रूहानी लेवल पर उन बातों को देख रहे थे. फर्क. और जहां तक उनकी इस्मत और तहारत की बात है, उनकी अहमियत की बात है, चूंकि यहाँ अल-जस्सास ने अपने किताब में लिखा है कि ये खुसूसियत सिर्फ अली के लिए थी और किसी और के लिए नहीं थी. तो उसी सिलसिले में कल रात को हमने अहमद बिन हम्बल की गुफ्तगू बाप बेटी की आपके सामने पेश की थी हमने, यजीद पर लानत के हवाले से, जहां बेटा बेहतर निकला बाप से. एक और गुफ्तगू भी सुन लें. कल जो गुफ्तगू थी वो सालिह बिन अहमद बिन हम्बल की थी. आज एक और बेटा है जिसका नाम है अब्दुल्ला.
اور یہ مناقب امام احمد ان کی ایک کتاب ہے، ان کی بایوگرافی پر خود حنبلی علماء نے لکھی ہے اور ان کی مستند تاریخ مانی جاتی ہے، جس میں یہ گفتگو ہے کہ بیٹے نے کہا کہ باپ نے ایک مرتبہ خلافت کی جو ترتیب ہے اس کا ذکر کیا، تو بیٹے نے کہا فقلت یا ابت ما تقول فی التفضیل، کہ بابا آپ یہ تفضیل میں، خلفاء کے درجہ بندی میں کون افضل ہے کون مفضول ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فقال فی خلاف ابو بکر و عمر و عثمان۔ امام احمد بن حنبل نے بیٹے سے کہا کہ خلافت کے معاملے میں وہی ترتیب ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان۔ پھر وہ رک گئے۔ اب بیٹا جو ہے انتظار میں تھا کہ شاید اب علی کا نام لے، ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد علی۔ جب دیر ہو گئی اور باپ نے کچھ کہا ہی نہیں، تو پھر بیٹا پوچھتا ہے علی بن ابی طالب، ان کا نام آپ نے نہیں لیا؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یا بنی علی بن ابی طالب من اہل بیت لا یقاس بہم احد۔ تم نے صحابہ کی بات کی تھی، ہم نے لسٹ گنا دی تمہیں۔ علی جو ہے صحابہ میں نہیں ہے، علی بن ابی طالب اہل بیت کے فرد ہیں، لا یقاس بہم احد، کسی کو بھی ان کے سامنے مت لیا۔ یہ وہی جملہ ہے جو خود امیر المومنین نے بھی کہا ہے کہ جہاں تک آل محمد کی بات ہے، امت میں سے کسی فرد کو بھی آپ لا یقاس بآل محمد احد من الامہ، یہ نہج البلاغہ میں جملہ ہے امیر المومنین۔ اسی جملے کے ایک لحاظ سے یہاں دہرا رہا ہے احمد بن حنبل کہ علی بن ابی طالب اہل بیت میں سے ہے، تم نے صحابہ کی بات کی، ہم نے بتا دی لسٹ۔ جہاں تک علی کی بات ہے، یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو کسی اور کے سامنے، کسی اور کو ان کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ایک بار۔ تو آئے تطہیر میں عصمت کے علاوہ ظاہری طہارت کی بھی بات ہو رہی ہے کہ شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں ان کے خاطر۔ امت کے لیے شرائط اور احکام کچھ اور ہیں، آل محمد اور اہل بیت کے لیے احکام کچھ اور ہیں، تاکہ ان کی فضیلت، ان کی برتری کو ہمیشہ خداوند عالم لوگوں کے سامنے رکھے۔ اور پھر ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ well if you have a lesser he can still be the خلیفہ۔ بھئی یہ منطق ہم لوگوں کے دماغ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور جہاں تک امیر المومنین کی بات ہے، چونکہ آخری مجلس ہے، ہمارے مطالعات میں ایک پرسپیکٹیو ہے ہم جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین کی زندگی کو تفصیلاً ہم نے دیکھا ہے، لیکن ایک عجیب غریب پرسپیکٹیو ہے اسی آیت کے ضمن میں کہ ہمارے یہاں جو مساجد ہیں سب سے اہم مسجد الحرام، مسجد النبی اور مسجد کوفہ ہے۔ علی کی ولادت مسجد الحرام میں ہے، علی نے اپنی زندگی گزاری ہے مسجد النبی میں، اور شہادت ہوتی ہے مسجد کوفہ میں۔ اس کے بعد آپ کو اور چاہیے کیا؟ یعنی دنیا کے خداوند عالم نے ظاہری طور پہ بھی جتنے مقدس ترین مقامات ہیں عالم اسلام میں، اس کو وابستہ کر دیا علی سے۔ ایک میں ولادت، دوسرے میں زندگی گزری ہے، اور تیسرے میں شہادت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو تمام مسلمان چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ان کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں اور امام المتقین بھی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔
امام حسین علیہ السلام پنجتن کے افراد میں سب سے کم سن ہیں، اور اسی لیے جناب زینب کے لیے واقعاً جو سب سے بڑی مصیبت تھی، جناب زینب نے رسول اللہ کی وفات کو بھی دیکھا ہے، لیکن دیکھتی تھی بابا ہیں، ماں ہیں۔ پھر جناب سیدہ کی وفات ہوتی ہے، پھر بھی زینب دیکھتی ہیں بابا ہیں، اہل کساں میں۔ پھر امیر المومنین کی شہادت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی زینب جو ہیں حسن کو دیکھتی تھی۔ پھر جناب امام حسن کو بھی زہر دیا گیا۔ زینب کے لیے پھر بھی ایک پرسپیکٹو تھا اہل کساں کے لیے جناب حسین کی شکل میں، اور اسی لیے عاشور کے دن صرف حسین کی شہادت نہیں ہے، زینب کے لیے یہ پنجتن کی شہادت ہے۔ امام حسین علیہ السلام مختلف پہلوؤں سے مقدس ترین فرد ہیں۔ یہاں پہ تقدس کا وہ عالم ہے کہ وہ افراد جو وابستہ ہو گئے ہیں حسین کے ساتھ، ان میں بھی تقدس آ جاتا ہے۔ مٹی میں بذات خود کوئی تقدس نہیں ہے، لیکن وہ مٹی جہاں حسین دفن ہوئے ہیں، وہ خاک جس میں شہداء اصحاب حسین دفن ہوتے ہیں۔ زیارت وارثہ پڑھی ہم لوگوں نے، طب تم کہ تم طیب اور پاک ہو، نہ صرف تم اے شہداء کربلا پاک اور پاکیزہ ہو، وطابت الارض التي فيها دفنتم، بلکہ وہ زمین اور خاک اور وہ مٹی بھی جس میں آپ دفن ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے پاک و بابرکت ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہمارے ائمہ نے کربلا کے بعد جو بھی آئے ہیں سب نے کہا ہے کہ سجدے جو ہے خاک پہ کرو، لیکن اگر وہ مٹی کربلا کی ہو جسے ہم تربت حسین کہتے ہیں تو اس کی خصوصیت کچھ اور ہے۔ بلکہ روایات میں چھٹے امام اور ان کے بعد جو ائمہ آئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر تم نے سجدہ کیا اس تربت پہ جو حسین کی تربت ہے تو تمہاری نماز جو ہے 7 حجابات کو پار کر کے عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یعنی اس مٹی میں بھی تقدس آ جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ یہ وہ اصحاب ہیں جو وابستہ ہو گئے ذات گرامی حسین سے۔ اور جو کربلا میں زینب نے جو مناظر دیکھے ہیں، بس آج اسیری کا ایک منظر پیش کرنا ہے اور مجلس کے اختتام ہے کہ وہ وقت بھی آیا 11 محرم کو جہاں عمر سعد نے حکم دیا کہ اب اہل حرم کو بھی امام زین العابدین اور جتنے بچے تھے سب کو جمع کیا جائے اور انہیں کوفے کی طرف لے جانا ہے۔ محملیں لائی جاتی ہیں، لیکن ایک فرق تھا، وہ محملیں جو کربلا وہ جو مدینہ اور مکے سے چلی تھی اس میں پردے کا انتظام تھا۔ سواریاں آتی ہیں، پردے کا انتظام نہیں ہے۔ جناب زینب از قافلہ سالار ہیں، تمام بچوں کو سوار کرتی ہیں، جناب ام کلثوم کی مدد کے ساتھ، فضہ کی مدد کے ساتھ۔ آخر میں جب دیکھتی ہیں کہ اب ہم ہی لوگ رہ گئے ہیں، ام کلثوم کو بھی سوار کرتی ہیں، فضہ کو بھی کہتی ہیں فضہ تم سوار ہو جاؤ، ہم سہارا دیں گے۔ لیکن آخر میں وہ مرحلہ آتا ہے کہ زینب دیکھتی ہیں دائیں کوئی نہیں نظر آتا، بائیں دیکھتی ہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ زمین کربلا میں زینب جب تنہا تھی، عجب نہیں کہ فرات کی طرف رخ کیا ہوگا۔ آواز دی ہوگی جب ہم مدینے سے چلے تھے عباس تم سہارا دینے کے لیے آئے تھے، آج زینب کربلا میں ہے۔ عزاداران حسین جناب زینب بھی سوار ہوتی ہیں، اور اس قافلہ
کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، لیکن ان ملائین نے جان بوجھ کے یہ کیا تھا اذیت پہنچانے کے لیے کہ قافلہ جو ہے گزرا ہے اس جگہ سے جہاں شہداء کی لاشیں تھیں۔ جب بیویوں کی نظر پڑتی ہے تمام بیویاں اپنے کو گرا دیتی ہیں سواری سے۔ جناب زینب اپنے بھائی کے لاش پہ آ کے رونا شروع کر دیتی ہیں، واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ واہ حسنہ۔ لیکن روتے روتے کربلا میں ایک عجیب ہم نے معرکہ دیکھا ہے، منظر دیکھا ہے۔ عام طور سے جب کسی کے گھر موت ہوتی ہے تو خواتین اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتی ہیں، مرد ہوتے ہیں جو تسلی دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں انہیں، لیکن کربلا میں ہم نے کچھ اور دیکھا ہے۔ امام زین العابدین سوار پہ ابھی اپنے اونٹ پر سوار تھے اور نظر جو ہے بابا کے لاشوں پہ جا رہی تھی۔ ازدار حسین امام کے چہرے کی وہ کیفیت تھی غم اور رنج کی وجہ سے کہ زینب کی نظر جب جاتی ہے اپنے غم کو بھول جاتی ہے، صبر کرتی ہے، کہتی ہے بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ نہ ہو کہ زمین حجت خلا سے خالی ہو جائے۔ ازدار حسین بس ایک مثال دینا چاہیں گے تاکہ جناب امام زین العابدین کی اس کیفیت کو ہم سمجھ سکے، خصوصاً وہ افراد جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر وہ یہاں تھے تو یقیناً ہر بیٹے کی تمنا ہوتی ہے کہ آخری وقت میں بالین پہ پہنچ سکے، دفن کا انتظام ہو سکے، جنازہ اٹھایا جائے۔ اگر وطن میں ہوا ہے اور آپ نہ پہنچ سکے، کم سے کم اتنا اطمینان ہے کہ اعزاء اور اقربا ہیں، دوست ہیں جو یہ سب کریں گے۔ لیکن ہاں امام زین العابدین فاصلہ کوئی دور نہیں تھا، خیمے گاہ سے مقتل کا فاصلہ کچھ نہیں تھا، لیکن امام زین العابدین حالات کی وجہ سے باپ تک نہیں پہنچ سکے، اور جب لاشیں پر نظر جاتی ہے یہی سوچ رہے تھے، زینب سے یہی کہا تھا کہ پھوپھی جان میری یہ کیفیت کیوں نہ ہو کہ ہم جوان اور زندہ بھی ہیں لیکن بابا کے لاشے کو بے گور کفن کربلا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس وقت زینب نے تسلی دی تھی کہ اے بیٹا تیرے دادا نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی یہ فکر نہ کرنا، ایک وقت آئے گا حسین کا مزار بنے گا اور بڑی تعداد میں زوار زیارت کے لیے آئیں گے۔ یہی پرسہ تھا جو زینب نے زین العابدین کو دیا ہوا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ای الظلمین۔ خداوند اس کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔